حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت مولانا ایوب رحمانی صاحب کے جانے کا غم ابھی سب کے دلوں میں تازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ نے جس کو بھی بھیجا ہے اس کو یہاں سے واپس جانا ہے، نہ پہلے کوئی ہمیشہ رہا، نہ اب رہے گا، نہ آئندہ رہے گا۔ سمجھدار انسان وہ ہے جسے ہر وقت اپنی واپسی کی فکر ہو۔ جیسے ریلوے اسٹیشن پہ کوئی آدمی جاتا ہے تو رہنے کے لیے نہیں جاتا، انتظار بھی کرتا ہے، ویٹنگ روم میں بھی بیٹھتا ہے، بھوک لگی تو کھانا بھی کھاتا ہے، پیاس لگی تو پانی بھی پیتا ہے، ضرورت ہوئی تو باتھ روم بھی جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہر وقت اس کو انتظار رہتا ہے میری گاڑی آئے گی تو میں چلا جاؤں۔ ایئرپورٹ دنیا کے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور وہاں کتنی سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن ان سہولتوں سے کوئی دل نہیں لگاتا، اس لیے کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں رہنے نہیں آیا، میں تو یہاں آیا ہوں اپنی فلائٹ پکڑنے کے لیے اور سفر کرنے کے لیے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جس کا دنیا سے دل نہ لگنے پائے، کرے سب کچھ، ساری ضرورتیں پوری کریں، گھر بھی بنائے، شادی بیاہ بھی کرے، بال بچے بھی ہوں، کاروبار بھی کرے، کھائے پیے بھی، لیکن ہر وقت اس کو یاد رہے مجھے جانا ہے، میں یہاں جانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کی خاطر تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا۔ آپ ایسی سادہ زندگی گزارتے تھے اور آپ کا بدن بہت نازک اور بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت بدن تھا، نرم اور نازک بھی تھا۔ کھجور کی پتیوں کی چٹائی بنتی تھی، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، بس پتیوں سے تو یہاں بھی بناتے ہیں نا چٹائی، تو وہ کھجور کی پتیوں سے، تو کھجور کے جو پتیوں کے جوڑ ہوتے ہیں وہ ذرا سا ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دور میں جوڑ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اس پر آرام فرما رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، بدن کھلا ہوا تھا آپ کا، اور جب آپ آرام کر کے اٹھے نا تو آپ کے جسم پر وہ پورا کھجور کی پتیوں کا نشان آ گیا تھا، جیسے کوئی اسٹامپ لگا دیا جائے ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے دیکھا تو رونے لگے، حضور آپ سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا کے بادشاہ اتنے آرام سے رہتے ہیں، ایسے ایسے ان کے محل ہوتے ہیں، ایسے ایسے ان کے بستر و گدے ہوتے ہیں، اور آپ اس طرح رہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے لیے اچھا انتظام کریں گے۔ حضور ذرا سا ہاں کہہ دیتے نا تو صحابہ تو اپنے گھر بھیج دیتے، اپنا سب کچھ بھیج دیتے حضور کے لیے اچھا سے اچھا انتظام کرنے کے لیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اس وجہ سے نہیں منع کیا کہ نہیں رہنے دو تم لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیا فرمایا میں دنیا میں رہنے تھوڑی آیا ہوں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے، میں یہاں رہنے تھوڑی آیا ہوں، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر کرتے کرتے تھوڑی دیر تھک کر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، آرام کر لیا، پھر چل دیا، بس میں تو دنیا میں تھوڑی دیر کے آرام کے بعد چلا جاؤں گا واپس۔ میرے اللہ نے میرے لیے بہت شاندار محلات بنائے ہوئے ہیں، بہت شاندار کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں، سارے انتظام اللہ نے وہاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نعمتیں دی ہیں، ان پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اچھے مکانات دیے ہیں، اچھی سواریاں دی ہیں، اچھا لباس دیا ہے، اچھا کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ تو اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر چھوڑ دیں، اپنا لباس چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، لیکن سمجھداری اور عقل مندی یہ ہے کہ ہم ہر وقت یاد رکھیں کہ ہمیں واپس جانا ہے، اور صرف جانا نہیں ہے، ہم یہاں آئے ہیں آخرت بنانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیارات دیے ہیں، نیکی کرنے کے بھی اور گناہ کرنے کے بھی۔ ہماری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمیں اپنے اللہ کے پاس جا کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، ایسا حساب جس میں ایک پل بھی چھوٹے گا نہیں، حتیٰ کہ دل کے اندر جو خیالات آئے وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس بیٹھنے والا بھی ہمارے خیالات کو نہیں جان سکتا، بسا اوقات بیوی کو نہیں معلوم ہوتا میرے شوہر کیا سوچ رہے ہیں، شوہر کو نہیں پتہ ہوتا میری بیوی کیا سوچ رہی ہے، کیا پلان بنا رہی ہے، بچوں کے دل میں کیا آ رہا ہے ماں باپ کو معلوم نہیں، ماں باپ کے دل میں کیا ہے بچوں کو معلوم، لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر کے جو خیالات ہیں نا ہم ان کا بھی حساب لیں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے تھے اور تم برے خیال لانا نہیں چاہتے تھے، یوں ہی آ گئے تھے، تو ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں تھے، اگر تم منمانی زندگی گزارتے تھے، تو تمہارے دل میں جو بے اختیار برے اور گناہ کے خیال آئے تھے ہم ان پر بھی سزا دیں گے، کہ تمہیں تو ہماری نافرمانی ہی پسند تھی نا، تم کو تو آزادی پسند تھی، تم کو تو اپنی مرضی کی زندگی پسند تھی، تو جو تم نے اپنے اختیار سے نافرمانیاں کی ان کی بھی سزا ملے گی، اور جو خیال آیا صرف کیا نہیں اس کی بھی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا بعد والوں پر حق ہوتا ہے۔ بنایا تو دنیا کو اللہ نے، لیکن اللہ نے یہ ترتیب بنائی، بیٹے کی پیدائش کے لیے باپ کو ذریعہ بنایا، حالانکہ باپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بیٹے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پوتے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن ذریعہ بنایا نا۔ جب ذریعہ بنایا تو اب بیٹے کو حکم دیا کہ باپ کی خدمت کرو، باپ کی عزت کرو، باپ کا ادب کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا باپ ہے۔ باپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا بچوں کے پڑھنے لکھنے کا، ان کے نشو و نما کا، ان کے کھانے پینے کا۔ باپ نے محنت کر کے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بچوں کے لیے گھر بنایا، ان کی شادی کی، ان کو اچھی تعلیم دلائی۔ تو اللہ کا قانون ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جب انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی تو اب ہمیں بھی زندگی بھر ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں اس ملک کے اندر بھی، اس دنیا کے اندر بھی الگ الگ ملکوں کی الگ الگ کرنسی ہوتی ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں نا تو وہاں منی ایکسچینج کا بورڈ لگا ہوتا ہے،
آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کی کرنسی لے لیجئے، آپ کی یہ کرنسی نہیں چلے گی، کنورٹ ہو جاتی ہے۔ آپ امریکہ جا رہے ہیں تو ڈالر لے لیجئے، کسی جگہ یورو چلتا ہے تو یورو لے لیجئے، کسی جگہ پاؤنڈ چلتا ہے تو پاؤنڈ لے لیجئے۔ تو ہر جگہ کی کرنسی الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی کرنسی الگ ہے، آخرت کی کرنسی الگ ہے۔ اب اگر کرنسی چینج کرانے کے لیے جائیں اور نوٹ نقلی ہوں تو کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اب جو لوگ دنیا سے جا چکے، ہمیں ان کے پاس وہاں کی کرنسی بھیجنا ہے۔ وہاں کی کرنسی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے جن اعمال کو وہاں کی کرنسی میں چینج کرا رہے ہیں وہ اصلی ہوں۔ اگر رسم و رواج ہے تو رسم و رواج تو اللہ کو پسند نہیں نا، جیسے رسمی قرآن خوانی، رسمی فاتحہ، تو رسمی چیزیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے نا۔ تو جب رسمی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں تو وہ آخرت کی کرنسی میں کنورٹ کیسے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ اس پر اجر نہیں دیں گے، تو وہاں کوئی ثواب ملے گا نہیں۔ اور ہم نے اس کو آخرت کی کرنسی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، تو سزا الگ ملے گی۔ لیکن اگر قرآن پاک پڑھا اس طریقے سے جو طریقہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ کرام نے سکھایا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھا، یا کچھ صدقہ کیا، یا کچھ کھانا پکا کر غریبوں کو کھلایا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں جو فاتحہ کا مسنون طریقہ ہے، کچھ کھانا پکایا، غریبوں کو کھلایا، کچھ سوکھا کھانا بھیج دیا ضرورت مندوں کے پاس، کچھ پیسے، سب سے بہتر تو یہ کہ پیسے بھیج دیے نا۔ ہو سکتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو، اس کے بچوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کی جو ضرورت ہو وہ ضرورت مند اپنی پوری کر لے۔ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا یا کوئی نیکی کا کام کیا اللہ کی رضا کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا کہ اے اللہ اب اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے، کنورٹ ہو جائے گی کرنسی، پہنچ جائے گا۔ اور اگر یہ تحفہ بھیجا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، حضور بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں کہ ہم جتنا بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بانٹ کے دیں گے۔ بھئی اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں اور 10 آدمیوں کو دینا ہے تو اب یہ 100 کا نوٹ ہم 10 آدمی کو 100 کے حساب سے تو نہیں دے سکتے نا، اس لیے کہ ہمارے پاس تو 100 ہی ہے، تو اب 10 کو دینا ہے تو 10 کر کے دیں گے، اور 20 کو دینا ہے تو 5 کر کے دیں گے، اور 50 کو دینا ہے تو 2 کر کے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں۔ اور ایک شخص اپنے ایک بیٹے کو 100 کا نوٹ نکال کے دیتا ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، دوسرا آ گیا تو وہ اس سے 50 لے کے اس کو نہیں دیتا، اس کو جیب سے نکال کے دوسرا دے دیتا، تیسرا آ گیا تو اس کو دے دیتا، پھر بھتیجا آ گیا تو اس کو بھی دے دیتا، پھر بھانجا آ گیا تو اس کو بھی دے دیتا ہے، اور اس موقع پر اگر پڑوس کا بچہ آ گیا تو اس کو بھی دے دیتا ہے کہ بھئی میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں تو اس کو بھی دے دوں، یہ بھی تو میرے پڑوس میں رہتا ہے، کیا سوچے گا؟ کیوں؟ اس کے پاس اللہ نے بہت دیا ہوا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے وہ بانٹ کر تقسیم نہیں کرتا تو خود اللہ بانٹ کے کریں گے۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ایصال ثواب کریں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ اس کا ثواب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے، پکا پہنچے گا۔ اور پھر حضور کے صدقے میں یا اللہ صحابہ کرام کو پہنچا دیجیے، اس امت کے جتنے اکابر و مشائخ گزرے ان سب کو پہنچا دیجیے، اور اے اللہ ہمارے والد کو، ہمارے چچا کو، ہمارے نانا کو، ہمارے دادا کو، ہمارے فلاں بزرگ کو اللہ ان کو بھی پہنچا دیجیے، اور اللہ باقی جتنے ایمان والے ہیں سب کو پہنچا دیجیے۔ کام تو ایک ہی کیا، سب کو پہنچایا نا، تو انشاءاللہ سب کو برابر ملے گا، تقسیم ہوگا نہیں۔ لیکن جب سب کو پہنچایا اور وہ سب نیک ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے پاس ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ہم ان کو تحفہ بھیجیں گے اور وہ پلٹ کے ہمیں کچھ نہیں دیں گے؟ اب وہ ہمارے لیے اللہ سے درخواست کریں گے۔ تو اب فرض کر لیجئے آپ نے ایک پارہ پڑھا، 1000 لوگوں کو بھیجا، اب
1000 لوگ آپ کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، اور ان 1000 لوگوں کی سفارش سے جو گھر میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ نہ معلوم کتنی آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی، نہ معلوم کتنی بیماریوں سے حفاظت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، بچے کہنا مانیں گے، گھر کا ماحول پیار و محبت کا بنے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ روزانہ ایصال ثواب کا معمول بناؤ۔ ہمارے سلسلے میں تو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو سورہ یاسین پڑھ کر کے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام بزرگان دین کو اور اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ایصال ثواب کریں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دل چاہتا ہے تو روزانہ گھر والے اس کا اہتمام کریں، 1 پارہ 2 پارہ تلاوت کریں، جو کچھ بھی کریں، جو بھی نیکی کریں اس کا ثواب پہنچایا کریں۔ اچھا، دوسروں کو ثواب پہنچانے سے اپنا ختم نہیں ہوتا، عجیب بات ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، منی آرڈر بھیجتے تھے نا، بھیج دیا، پیسہ ختم ہو گیا، اپنے پاس سے تو نکل گیا۔ خط بھیجتے تھے، کسی کو خط لکھ کر بھیجتے تھے، اس کو جا کے لیٹر باکس میں ڈال دیا، خط چلا گیا، اب اپنے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ ہاں کوئی کاپی کر کے رکھے تو الگ بات ہے۔ اور واٹس ایپ میں کسی کے پاس خط بھیجتے ہیں تو اپنے پاس رہتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے؟ اپنے پاس بھی رہتا ہے، اس کے پاس بھی پہنچتا ہے۔ ای میل میں بھیجتے ہیں تو اپنے پاس بھی رہتا ہے، اس کے پاس بھی پہنچتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے جو بھی نیکی کی، جب آپ نے اس کا ثواب پہنچایا تو آپ کا اپنا ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے اللہ کی مہربانی، یہ ہے اللہ کا خزانہ۔ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ بس روزانہ نیت کر لیا کرو، اللہ آج میں دن بھر جتنے نیک کام کروں گا، اللہ مجھے گناہوں سے بچا دیجئے، نفس و شیطان سے بچا دیجئے، میں جتنے نیک کام کروں گا اللہ سب کا ثواب میری طرف سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے تمام اولیاء کو اور ہمارے خاندان کے تمام بڑوں کو، تمام بزرگوں کو اور تمام ایمان والوں کو، سب کو پہنچا دیا۔ ہمارا تو ہمارے لیے سیف رہے گئی، اور اتنے لوگوں کو جب روزانہ پہنچے گا، اور اتنے سب، وہ بخیل تھوڑی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اگر حضور کو کوئی تحفہ دیتا تھا، حضور اس سے اچھا تحفہ اس کو دیتے تھے۔ کوئی اگر حضور کو تحفہ دیتا تھا تو حضور اس سے اچھا تحفہ دیتے تھے۔ اب دیکھیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، ایک بار فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ حضور اللہ سے سفارش کرتے ہیں تو اللہ 10 رحمتیں، تو اس سے بڑھ کر تحفہ دیتے ہیں نا۔ تو جتنے حضور کے نیک و مخلص امتی ہیں، جتنے اللہ والے ہیں، کوئی بخیل نہیں ہوتے۔ ہم ان کو تحفہ دیں گے، وہ ہم کو اس سے بڑھ کر تحفہ دیں گے۔ وہ تحفہ کیا ہوگا؟ وہ ان کی دعائیں ہوں گی، وہ ان کی سفارش ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس کریں گے۔ اسی کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو تعجب ہوتا ہے، ارے بھائی میری ایک بہت اچھی ڈیلنگ ہو گئی، ماشاءاللہ میں نے تو ایک ڈیل میں اتنا کما لیا، سال بھر کمانا مشکل ہوتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کسی کی دعا لگ گئی، کسی کی توجہ لگ گئی، کسی کی برکت سے ہم نے کوئی نیک کام کیا، کسی کو ایصال ثواب کیا، اس کی دعا لگ گئی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دی۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہم کو خود جانا ہے، اس کی فکر ہر وقت رہنی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت جہاں جہاں سکھائی ہے، سب جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے سکھائی ہے کہ پہلے اپنا جانا یاد کرو، قبرستان جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور وہ سلام سنتے ہیں، وہ لوگ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ مغفرت فرما دے، کس کی؟ ہماری اور آپ کی، اپنی پہلے۔ جو آدمی سمجھ کر کے یہ جملہ کہے گا وہ یاد رکھے گا نا، مجھے بھی یہاں آنا ہے، میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا اور معافی کا محتاج ہوں۔ تو پہلے اپنی فکر کرو، پھر دوسرے کی، یغفر اللہ لنا ولکم، اور پھر کہو انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ لوگ آگے چلے گئے، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس جملے کا، انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ لوگ آگے چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔
جب یہ یقین ہوتا ہے ہم بھی وہیں جانے والے ہیں تو جانے والوں کا غم ہلکا ہو جاتا ہے کہ بھئی آئے تو سب جانے کے لیے نا، وہ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کچھ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہوں اور فلائٹیں ذرا 2-3 گھنٹے آگے پیچھے ہوں، تو کچھ لوگوں کی فلائٹ پہلے ہے وہ جانے لگے، تو بعد والوں سے کیا کہتے ہیں، ہم جدے میں آپ کا انتظار کریں گے، ہم ابھی مکہ نہیں جائیں گے، آپ آ جائیں گے تو یہ اپنے ساتھ، کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے کے بعد ہماری بھی فلائٹ ہے نا، یہ لوگ ہم کو جدہ میں مل جائیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ عمرہ ساتھ میں کریں گے۔ تو غم ہوتا ہے ان کے جانے کا، انعام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض الوفات تھا اور آپ بہت بیمار تھے، اٹھنا مشکل تھا آپ کے لیے، بہت پسینہ چھوٹ رہا تھا، تو آپ کی بہت چہیتی صاحبزادی وہی بچی تھی، باقی سب تو اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، لیکن اخیر میں حضرت فاطمہ ہی بچی تھی، بڑی چہیتی تھی، بہت پیاری تھی حضور کی۔ وہ تشریف لائیں، قریب آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چپکے سے کہا کہ بیٹا بس تمہارے باپ دنیا میں آج ہی کے مہمان ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بلک بلک کر رونے لگی کہ ابا جان چلے جائیں گے ہمارے پاس سے۔ حضور نے جب دیکھا کہ میری بیٹی بہت غمگین ہو رہی ہے تو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ خوش ہو گئی، ہنسنے لگی۔ خیر وہ تو ایسا موقع نہیں تھا کہ کوئی حضرت فاطمہ سے پوچھتا۔ بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کے اندر آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ ان کے بیچ میں جو جھگڑوں اور اختلافات کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ بعد کے فتین لوگ ہیں جنہوں نے باتیں گڑھی ہیں، ان میں تو آپس میں بہت محبتیں تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ حضور نے پہلے آپ کے کان میں کیا کہا تھا، آپ رونے لگیں، پھر بعد میں کیا کہا تھا، آپ ہنسنے لگیں؟ فرمایا پہلے کہا تھا کہ تمہارے ابا بس آج ہی کے مہمان ہیں، میں جانے والا ہوں اپنے اللہ کے پاس، تو میں غم سے رونے لگی تھی۔ بعد میں ابا جی نے بلایا کان میں اور کہا بیٹا سب سے پہلے میرے پاس تم ہی آؤ گی میرے گھر والوں میں، یعنی میرے گھر کے اور جتنے افراد ہیں، میری بیویاں، تم، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، جو بھی گھر کے جو فیملی ممبر ہیں، ان میں سب سے پہلے تم آؤ گی میرے، تو میں خوش ہو گئی کہ میں سب سے پہلے جاؤں گی ابا جی کے پاس۔ اور یہی ہوا بھی۔ کچھ 6ویں مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں اگر ہر وقت ہمیں یہ بات یاد رہے کہ بھئی سب جانے کے لیے آئے، ہم بھی جانے والے ہیں، تو پھر جانے والوں کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، نماز جنازہ کیا ہے؟ میت کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے، اور اس کے بعد دفن کرتے ہیں۔ لیکن نماز جنازہ کے الفاظ پر غور کریں، جب دعا مانگنا شروع کرتے ہیں پہلے ثنا پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہ جو زندہ ہیں ان کی مغفرت کر دیجیے، اور جن کا انتقال ہو چکا ان کی بھی مغفرت کر دیجیے۔ یعنی اللہ سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، صرف اس کا مسئلہ نہیں جو چلا گیا، تمہارا بھی مسئلہ ہے۔ اپنے مسئلے کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، تمہارا کیا ہوگا۔ اور اللہ جو یہاں موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کر دیجئے، جو موجود نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت کر دیجئے، اس لیے کہ تمام انسانوں کا مسئلہ ہے۔ مغفرت تو اسی کی ہوگی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اس لیے اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا کوئی کام ہم سے نہ ہونے پائے، ایسا کوئی گناہ نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے، جس کی نحوست کی وجہ سے خدا نہ خواستہ مرتے وقت ہمارا ایمان چھن جائے۔ جس کا ایمان چھن گیا اس کی تو کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو ایمان کے ساتھ جائے گا، اگر کچھ گناہ ہے بھی اور اگر اللہ نے سزا بھی دیا تب بھی ایک دن مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، بعد والوں کو، سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور جانے والوں کے پاس پیچھے رہنے والوں کے حالات کی اطلاع بھی پہنچتی ہے۔
جتنا اللہ چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ تو اب وہاں تو سارے پردے ہٹ چکے ہیں نا، اب وہاں جا کے تو آدمی کو معلوم ہو گیا کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو اب سب لوگ اس کی کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی اطلاع ملے تو ہمارے ابا کا دل دکھے، ہم ایسا کام کریں کہ اطلاع ملے تو ان کا دل خوش ہو، ان کو اچھا لگے کہ ہاں ہمارے بچے یہاں کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہاں جو لوگ چلے جاتے ہیں انہیں بس ہر وقت اسی کی فکر رہتی ہے، انہیں اس کی زیادہ فکر نہیں رہتی بچے کیا کھا رہے ہیں، کیسے گھر میں رہ رہے ہیں، دنیا کی تو حیثیت ختم ہو جاتی ہے، ان کو ہر وقت اس کی فکر ہوتی ہے یہاں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا ہمارے بچوں کا۔ اگر وہ یہاں کی تیاری کر رہے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کا کوئی نیک بندہ جب خوش ہوتا ہے نا تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ اس کے کام بناتے ہیں، اس کی تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے بڑے ہم سے خوش ہوں گے تو یہاں گھر میں بھی برکت ہوگی، روزی میں بھی برکت ہوگی، بیماریاں بھی ختم ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، بہت سارے کام جو ہماری کوششوں سے نہیں بنتے وہ اللہ کے فضل سے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، اپنی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اے اللہ زندگی کے کئی دن باقی ہیں، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیے، ہم سے پہلے جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہمارے پیچھے جو رہ جانے والے ہیں ان سے بھی راضی ہو جائیے۔ اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں ہدایت دیجئے، ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، اور اللہ ہمیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ آپ کا ایک نیک و پیارا بندہ اس گھر میں رہتا تھا، جب تک آپ نے چاہا یہاں رکھا، جب چاہا اپنے پاس بلا لیا، اللہ ان کے جانے کا غم گھر والوں کے لیے ہلکا کر دیجئے، آسان کر دیجئے، سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیجئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیجئے، اللہ خوب کشادہ کر دیجئے، خوب ٹھنڈی کر دیجئے، خوب روشن کر دیجئے، اللہ ان کا دل ان کے بچوں کی طرف سے خوش کر دیجئے، ان کے گھر والوں کی طرف سے خوش کر دیجئے، اللہ ان کو ہم کو سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کی نعمتوں کے ہر وقت محتاج ہیں، اللہ ہماری ساری ضروریات کی اپنے غیبی خزانوں سے کفالت فرمائیے، اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، تمام ایمان والوں کو حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع فرمائیے، حضور کے ہاتھوں ہماری پیاس بجھائیے، حضور کی سفارش کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس کا اولین داخلہ نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیجیے۔ اللہ بے حساب رحمتیں نازل فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح پر، تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اہل بیت اطہار پر، حضرات خلفائے راشدین پر، اس امت کے
کے تمام اکابر و مشائخ پر، اور اے اللہ ہمارے خاندان کے تمام بڑوں اور بزرگوں پر، اور اس امت کی اور پچھلی امتوں کے تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں پر اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے درجات بلند فرمائیے اللہ، ان سب کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دنیا کے اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، پریشانیوں سے نجات دے دیجئے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے اللہ، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا حصہ نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی، جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں مرد یا عورتیں، وہ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھ کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائیں، ان کی پابندی کریں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور روزانہ کم از کم 15-20 منٹ فارغ کر کے مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پر جما کر بیٹھیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مہینے میں 1 مرتبہ اپنے شیخ سے رابطہ کریں، اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ جو لوگ دور رہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر اپنے حالات لکھیں، اور جب بھی لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اپنا نام لکھیں، بڑھیاتم لکھیں، پورا پوسٹل ایڈریس لکھنا ضروری نہیں ہے، محلے کا نام، گھر نمبر وغیرہ ضروری، لیکن کم از کم اپنا نام اور شہر کا نام لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ کس کا خطا ہے۔ اردو میں لکھیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اردو لکھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو انگریزی حروف میں اردو لکھیں، اور کوشش کریں کہ ایسی اردو لکھیں جس کو ہم بھی سمجھ لیں، کسی سے ترجمہ نہ کرانا پڑے، تو پھر انشاءاللہ جو مناسب مشورے ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ اور کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس میں جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، دعا کرنے کی درخواست ہوتی ہے، تو دعا تو اللہ سے کرنی ہوتی ہے، تو دعا کی جائے گی۔ کارڈ ہیں کسی کے پاس معمولات کے؟ ایک ہی ہے آپ کے پاس؟ پھر وانمباڑی سے آ جائیں گے، اور منگا لیجیے گا، نہیں تو ضرورت ہوئی تو بنگلور سے آ جائیں گے۔ اچھا، اعجاز صاحب کے پاس ہیں کارڈ، بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔